وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلق کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ملک سے دہشت گردی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دوسرے رائل مراکشی ایئر فورس کے انسپکٹر میجر جنرل محمد گادے کی ملاقات، سیکیورٹی تعاون، مشترکہ تربیت اور صنعتی شعبے میں تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایف بی آر نے تمام ٹیکسوں کی ادائیگی کا نیا مربوط سسٹم متعارف کروا دیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کی ادائیگی یکجا کر دی گئی۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکسوں کی ادائیگی کا نیا سسٹم مائرس پورٹل کے اندر دستیاب ہے۔ ٹیکس کے نظام کو جدید بنانے کے لیے یہ سسٹم اہم پیش رفت ہے۔ صارفین کو آسان آن لائن ادائیگی کی سہولت میسر ہوگی۔ اور ضمنی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل، سندھ کی 32 بلدیاتی نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے۔ کراچی میں 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور 3 کونسلرز کی نشستوں پر چناؤ ہوگا۔ 4 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ اسٹیشن پر پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے کم ریونیو ملنے پر سوالات اٹھا دیے۔ اقتصادی ٹیم اپنی کارکردگی سے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے میں ناکام۔ صوبوں کی جانب سے زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی نہ کرنے پر تحفظات، توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات پر بھی مشن کا عدم اطمینان کا اظہار۔ ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم کی ناکامی پر بھی سوالیہ نشان۔ مشن کے ساتھ اقتصادی ٹیم کے مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 10 ارب روپے کی بولی منسوخ، ایس آئی ایف سی کے تعاون سے غیر ملکی حکومت کو پی آئی اے فروغ کرنے کی تجویز۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مشاورت سے 30 نومبر تک درخواستیں طلب کرنے پر غور۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے کے لیے دوبارہ خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ کے پی انویسٹمنٹ بورڈ پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ کے پی انویسٹمنٹ بورڈ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ بورڈ جواب کا منتظر ہے۔ باکمال لوگ لاجواب سروس، قومی ایئر لائن پی آئی اے کا 10 سال سے آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ہوابازی کے اراکین حیران۔ سربراہ پی آئی اے نے کہا کہ یورپ میں پی آئی اے آپریشنز روکنے کی ایک وجہ آڈٹ نہ ہونا ہے۔ کمیٹی ارکان کا انکشاف پر اظہار تشویش، ذمہ داروں کے تعین کا مطالبہ۔ مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ چین، ملائیشیا مستقبل کا روٹ بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہم نے 2017 میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی کے دور میں ترقی کا پہیہ رک گیا، پالیسیوں کے تسلسل کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ پیسے کے بغیر کوئی بھی ادارہ نہیں چلایا جا سکتا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب، جب میئر بنا تو کے ایم سی کا مجموعی ٹیکس کلیکشن صرف 20 کروڑ تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا موجودہ فرسودہ نظام ٹھیک نہیں۔ سندھ حکومت کا عوام کو سستی، آسان اور جدید سفری سہولیات دینے کا عزم۔ شرجیل میمن کی ریڈ لائن اور یلو لائن بی آر ٹی منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر کہتے ہیں کام کے معیار پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں گیس کی پیداوار میں اضافہ۔ او جی ڈی سی ایل نے آج 35 کنویں سے پیداوار کا آغاز کیا۔ او جی ڈی سی ایل کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جنرل مینیجر کو خط، کنویں کو 1345 میٹر کی گہرائی تک کھودا گیا۔ کنویں سے 50 لاکھ کیوبک فٹ یومیہ گیس پیدا ہو رہی ہے۔ کنویں کو او جی ڈی سی ایل اچ گیس پروسیسنگ پلانٹ سے جوڑ دیا گیا۔ خط کا متن۔ مجاہدین تا غاو کا دا اطلاع شعورا دیوا پسے چاہتا اجازہ نشتا دے خپل سنگرین دا ہر چوک گارم کی او پا قربانی بندیا زو دیر درمی پا تراپے پا میاشتے پا گھنٹی پا جہادی نغا نرسی۔ فتنہ الخوارج کے خارجی نور ولی اور غٹ حاجی کی آڈیو لیک۔ خارجی نور ولی محسود غٹ پاکستان میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کو واپسی سے روک رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ
افغانستان سے دہشت گردوں کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کا سوشل میڈیا پر موجود توہین مذہب سے متعلق مواد ہٹانے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان۔ چیئرمین طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں توہین آمیز مواد باہر سے آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود منفی چیزوں سے طلبہ اور نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی مچھر کا جان لیوا وار، ڈینگی سے اموات کا پہلا کیس رپورٹ۔ میو اسپتال میں زیر علاج بچی ڈینگی بخار سے جان کی بازی ہار گئی۔ 14 سالہ مناہل ساہیوال کی رہائشی 2 روز سے میو اسپتال میں زیر علاج تھی۔